سورہ صافات آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ جہنمیوں کی آپس میں بات چیت، کنورزیشن آپ کو بطور رحمت بتائی جا رہی ہے، یعنی میں اس کو رحمت کنسیڈر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کہ انسان جہنم تک کیسے پہنچے گا، اور یہ آپس میں اس دن کس بات پر بہت نادم ہوں گے، بہت شرمسار ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اور جس میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیونکہ خود جب انہوں نے اللہ کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، لوگوں پہ ٹرسٹ کیا، اور خاص کر پڑھا لکھا طبقہ جو کہ اپنے وقت کے لحاظ سے زبانیں سیکھتا ہے، اور اس نے اللہ کی بیسک عربک کو نہیں سمجھا، جبکہ وہ نماز اسی عربک میں پڑھتا ہے، لیکن جب انسان اس کو ایک میجر ایشو نہیں سمجھتا یا اپنے فیوچر کو دوسروں پہ اتنا دوسروں پہ ریلائی کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی ملاقات کے بارے میں بھی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور وہ کہتا ہے کہ ایک دیندار آدمی مجھے کیوں غلط کہے گا، اور دنیاوی معاملے میں ہم دیندار ہو یا دنیا دار ہو یا پڑھا لکھا ہو، ہم اپنے معاملے میں 100-200 روپے کا بھی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں ہم پاگل ہیں کیا کہ ہم فضول پیسے اپنے ضائع کریں، لیکن ہم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ کی کتاب کو خود نہیں سمجھتے ہیں، جس کا ہمیں اتنا بڑا نقصان ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سیکیور کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، ہم سب کو جنت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کنورزیشن سنائی، جس پر وہ کلیئر اس نے کہہ دیا کہ جب وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے اور وہ کہیں گے دینداروں سے کہ تم ہمیں قرآن سمجھاتے تھے یا تم ہمیں دین سمجھاتے تھے، تم دائیں جانب سے آتے تھے، یعنی اچھی باتیں تم ہمیں بتا کر تم نے ہمیں اللہ سے دور کیا، تو دیکھیں وہ کہے گا کیا، وہ کہے گا میں خود گمراہ تھا اس لیے میں نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ یعنی جب ہم کسی سے دلیل نہیں مانگتے ہیں، جب ہم خود اللہ کی کتاب پر نظر نہیں ڈالتے ہیں، تو ہم ایک گمراہی کی چین کو چلاتے چلے جاتے ہیں، اور جب بھی کوئی ظلم، گمراہی، شرک، کسی طرح کی بھی جو لا اینڈ آرڈر کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے، اس میں پیچھے والوں کا ہاتھ بھی شامل ہوتا ہے کہ انہوں نے خود بھی کیوں نہیں دیکھا اور دوسروں پہ کیسے ٹرسٹ کر لیا، اور وہ بھی اللہ کے معاملے میں۔ تو انہوں نے کہا جو آیت نمبر 32 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم خود ہی گمراہ تھے، ہم خود ہی اللہ کی کتاب سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے، اور وہی ہوا کہ تم ہم سے گمراہ ہوتے رہے، بس آج ہم عذاب میں سب مشترک ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جرم کافی ہے انسان کو جہنم تک پہنچانے کے لیے کہ وہ اپنے رب کو خود نہیں پہچانتا اور خود نہیں اللہ کی کتاب کو سمجھتا۔ لیکن اس میں جو ہم نے لاسٹ آیت پڑھی 35، اس میں کلیئر آ گیا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، تو یہ تکبر میں آ جاتے تھے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا تو جو بھی آج ایک دوسرے کو شرک کا فتویٰ دیتا ہے، مشرک کا فتویٰ دیتا ہے، گستاخ کا فتویٰ دیتا ہے، ہمارے یہاں تو یہی چل رہا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو فتوے دیتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ کیا پوزیشن تھی کہ جب انہیں توحید کا درس دیا جاتا تھا تو یہ تکبر کرتے تھے، جو کہ آج کے ہمارے زمانے میں اگر ہم غور کریں کہ ہم جب صرف اللہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں تو انسان کو اتنا تکبر آ جاتا ہے کہ کیا اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب بھی مستند نہیں، تو ہم کہتے ہیں کیسے مستند ہو سکتی ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تصحیح کی ہے جس کے نام پر آپ کوئی کتاب پڑھیں، یا جن کے نام پر آپ حدیثیں پڑھیں یا آپ روایتیں پڑھیں اور اس شخص کی تصحیح نہ ہو، اس نے خود یہ بات کلیئر نہ کی ہو
کہ ہاں جناب یہ بات میں نے کہی ہے، آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا اس کے نام سے بات کرنے کا. اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی بچپن سے ہمیں یہ تعلیمات دی گئی کہ جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو کہ یہ بات اس نے کی ہے، ہم ایرے غیروں کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی بات کی آپ کو تصدیق نہ ملی ہو، آپ اس کے نام سے آگے بات نہیں کر سکتے. تو آج کی امت نے اتنا بڑا گناہ کیسے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کے پاس ایک سنگل حدیث نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں، آپ میں سے جو بھی ایک حدیث مجھے لا کر بتا دے، ایک روایت لا کر بتا دے جو ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہو، بغیر راویوں کے، بغیر نیریٹر کے، آپ ایک حدیث لا کے بتا دیں. کیا اتنا بڑا گناہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے اتنے پیارے نبی کے نام سے؟ اور ہمیں سجھائی نہیں دے رہا کہ ہم اتنے بڑے گناہ میں ملوث ہیں. ایک سود خور، ایک بے حیا پکچرز بنانے والا، ایک عورت جو پتلے کپڑے پہنتی ہے، ایک عورت جو بے پردگی کرتی ہے، وہ ایٹ لاسٹ اپنے جرم کی نوعیت کو بھول جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنی یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے انسان غلط کام کر کر کے. یہ انسان کی سائیکالوجی ہے کہ وہ غلط کام کر کر کے اتنا یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی جھوٹ، اپنی برائیاں، اپنی غیبت، اپنا سود، اپنا حرام وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. یہی حال خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے کہ ہم نے اتنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی جھوٹی باتیں کی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی غیر مسلم بھی نہیں کرتا ہوگا جتنا مسلمان کو تکبر ہے کہ وہ صرف قرآن سے اللہ کی بات کو نہیں سمجھا سکتا. اس کے لیے قل والی آیتیں کافی ہی نہیں ہیں. جبکہ اگر آپ غور کریں تو قل والی آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. اور جھوٹی روایتیں بھی ہم کیسی بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں ہم جب بھی کوئی روایت پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قل والی آیت کا بھی یہی ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، جس کو آپ نماز میں پڑھتے ہو. تو آپ سوچیں کہ یہ ہمارا اتنا بڑا تکبر ہے کہ جب ہم کسی سے سنتے ہیں کہ وہ قرآن سے بات سمجھاتا ہے تو ہمیں دل چاہتا ہے تھوڑی سی ملاوٹ ہو جائے، تھوڑی سی ملاوٹ ہو جائے. آپ دیکھیں نا پورے درس میں 2-4 آپ کو آیتیں ملیں گی اور آپ کو 36 روایتیں ملیں گی، جس پر ایک فرقہ کہے گا یہ ضعیف تھی، ایک فرقہ کہے گا کہ جی اتنی حدیث درست تھی، اور اتنی جو حدیثیں تھیں یہ من گھڑت تھیں. ہم اسی چکر میں، اسی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. اور ایک وقت آئے گا جو آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا کہ ہم یہی جھگڑا کر رہے ہوں گے اور ہماری موت واقع ہو جائے گی کہ تم طاقت بھی نہیں رکھو گے کہ اپنے گھر لوٹ سکو، اپنے اہل تک لوٹ سکو، کوئی وصیت کر سکو. یہی جھگڑے کے دوران تمہاری موت آ جائے گی. تو یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم تک اس لیے پہنچے کہ یہ دوسروں پہ ٹرسٹ کرتے تھے اللہ کے معاملے میں، خود اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھتے نہیں تھے. اور جب ان کو لوگ سمجھاتے تھے لا الہ الا اللہ کے بارے میں تو یستکبرون، ان کے اندر ایک تکبر آ جاتا تھا کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اور یہی حال اہل کتاب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، مشرکین مکہ نے کیا کہ یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ بات انہیں بڑی گراں گزرتی تھی. اور جب ہمیں گراں گزرتی ہے صرف اللہ 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 تو گویا ہم ایک متکبر انسان ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کو یہی بات کہی گئی تھی فذکر بالقرآن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تلقین کرنی ہے قرآن کے ذریعے سے. پھر اللہ فرماتے ہیں ان آیتوں سے وہی سبق حاصل کر سکتا ہے من یخاف وعید، جو خوف کھاتا ہو میرے ڈراوے سے. تو آگے آپ دیکھیں کہ وہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتے تھے، وہ جن کے اندر تکبر تھا
وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے، جہنمیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اِنَّا لَتَارِكُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان کے کہنے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کو جو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں، کیا ہم چھوڑ دیں؟ اِنَّا لَتَارِكُ، کیا ہم ترک کر دیں آلہتنا، ہمارے ان معبود کو جن کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، یعنی وہ اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے تھے کہ جن نبیوں ولیوں کو، جن اور دوسرے لوگوں کو کوئی اتھارٹی ملی ہے، کیا ہم چھوڑ دیں ان کو لشاعر مجنون، اس مجنون شاعر کے کہنے کی وجہ سے؟ سوچئے اس زمانے میں لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا درس دینے والے کو کیا کہا؟ شاعر مجنون۔ جس نبی نے توحید کا درس دیا، لا الہ الا اللہ کو سمجھایا، ایون اپنی ذات کو بھی یہ کہہ کے تعارف کرایا، خود کی ذات کا تعارف ایسے کرایا کہ میں نہیں اختیار رکھتا اپنی نفس کے لیے بھی نفع اور نقصان کا، اور میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے بھی نفع اور نقصان کا، بلکہ میں خود خوف کھاتا ہوں تمہارے بارے میں بھی اس بڑے دن کے عذاب سے، یعنی میں بھی تمہیں اس دن نہیں بچا سکوں گا اگر تمہارے عمل برے ہیں تو۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے نام پر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اگر آپ اور میں ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو رب تعالیٰ کی ذات کافی ہے، وہ ہماری جگہ دوسروں کو لے آئے گا، اور وہ لوگ اللہ کے رسول کے بارے میں ڈیفینڈ کریں گے اور وہ یہ درجہ لے کے جائیں گے۔ تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی رحمتوں کا نزول کیا کہ جہنمیوں کی کنورزیشن ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے کیا گناہ ہے، کیا چیز انسان کو مجرم بنائے گی، کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں اپنے تمام ان آتھورائز پیپل جو ان کے نزدیک تھے اس سے یہ ہٹا رہا ہے ہمیں۔ تو اللہ نے فرمایا بلکہ اے لوگوں سنو، بات یہ ہے کہ جاء بالحق، وہ نبی حقیقت کے ساتھ آیا ہے، حق کے ساتھ آیا ہے، یعنی قرآن کو، اللہ کی کتاب کو حق کا درجہ نصیب ہے، اور اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی کتاب کو حق کا درجہ نصیب نہیں۔ اگر کسی اور کتاب کو حق کا درجہ نصیب ہو جائے تو پھر شریک اور شراکت اور شرک کس کو کہا جائے گا؟ پھر تو اس کا مطلب ایک اتھارٹی کے علاوہ کوئی دوسری بھی کتاب ہے جس کو ہم برابری کا درجہ دے دیں، اور خدا نہ خواستہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی کلام مستند نہیں تو انہیں تکبر آتا تھا۔ آج سوچئے نا کہ آج کا مسلمان ذات میں شریک نہیں کر رہا، اللہ کی بات میں اتنی باتیں ایسوسیٹ کرتا ہے، اور کسی چیز کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہی تو شرک ہے۔ آج کا مسلمان ذات میں شرک نہیں کرتا، آج کا مسلمان اللہ اور رسول کے بارے میں بات میں شرک کرتا ہے، اتنی باتیں بتاتا ہے جس کو دوسرا فرقہ مانتا نہیں، اور قرآن پر سب متفق ہیں۔ تو آپ سوچئے، یہ آپ کے اور میرے اس وقت سوچنے کا وقت ہے کہ اللہ سب کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ تو آپ سوچئے کہ مسلمان انسان اپنے ڈائمنشن میں جس طرح کا شرک کرے گا، کہیں وہی شرک ہمارے لیے بہت ہی شرک اکبر نہ ہو جائے، کیونکہ ہمیں جتنی تعلیم دی گئی ہے قرآن کے ذریعے سے ہمیں اس کے مطابق پکڑا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس نبی حق لے کر آ گئے، وصدق المرسلین، انہوں نے پچھلے انبیاؤں کو جھٹلایا نہیں تھا، وصدق المرسلین، انہوں نے تمام رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان کو کسی اتھارٹی کا مالک سمجھ رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی کے ہاتھ میں بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پچھلے انبیاؤں کی تصدیق کی کہ یہ سچے تھے اور انہوں نے توحید کا درس دیا۔ اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ،
فرق مت کرنا درمیان کسی ایک رسول کے بھی، یعنی تمہارے لیے تمام رسول اتنے ہی معتبر ہیں۔ اور پھر اب وہ کنورزیشن میں آ رہا ہے کہ اب یہ جہنمی کے بارے میں کہ انکم لذائقو، بے شک تم جہنمی البتہ اب ذائقہ چکھنے والے ہو عذاب علیم کا، وما تجزون، اور نہیں تمہیں کوئی جزا ملے گی الا، مگر اتنی ہی جزا ملے گی ما کنتم تعملون، جتنا تم نے برائی کی تھی۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ریوارڈ کم سے کم 10 دیتے ہیں، اور برائی اس برائی کے جتنی ہی ملے گی، لیکن اللہ ہمیں اتنا ایکٹیو، اتنا کانشیس رکھے کہ ہم کسی برائی میں ملوث نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس حال میں آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے حاضری ہو، اے اللہ اس حال میں ہو کہ ہمارے اعمال نامے میں شرک جیسا گناہ نہ ہو، اور ہم دوسرے گناہوں سے بھی بچتے چلے جائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس شرک سے بچنے والوں کے لیے فرماتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین، سوائے میرے وہ بندے، سوائے اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنے ایمان کو پیور رکھا تھا۔ اس کا مطلب اللہ کے وہ بھی بندے ہیں جو صرف اللہ کی الہامی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو گویا یہ کتاب کافی ہے ایک انسان کو جنت کا راستہ دکھانے کی۔ اللہ کے ساتھ چمکتے چہروں میں ملاقات نصیب ہو جائے تو گویا یہ کتاب کافی ہے کہ آپ کو دین سمجھ آ جائے اور آپ جنت تک پہنچ سکیں انشاءاللہ۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ جنتیوں کے بارے میں اب کیا بتایا جا رہا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں میں سے کیجیے گا اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دیجیے گا۔